عید میلاد النبی سے متعلق دوسرا کچھ خطبہ ہے، سماعت فرمائیے۔ یہ خطبہ 2006 میں دیا گیا تھا۔ وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے ہم جیسے انسانوں کی ہدایت کے لیے ایک دین اور شریعت نازل فرمایا۔ جتنے بھی انسان اس دنیا میں پائے گئے، پیدا کیے گئے، اللہ تبارک و تعالی نے ہر ایک کے کان تک اپنی دین کی بات پہنچا دی، خواہ وہ اس کو مانے قبول کرے، نہ مانے نہ قبول کرے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی ہدایت کے لیے دین کو نازل فرمایا اور گھر گھر اس کو پہنچوا دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک دنیا میں جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ذریعے سے اپنے پیغام کو ان انسانوں تک پہنچانے کی کوشش کی اور اس کو پہنچایا۔ کوئی آدمی ایسا نہیں ہے دنیا میں جو یہ کہہ سکے کہ نہیں، ہم کو دین کی بات نہیں پہنچی تھی اور ہم کو اللہ کا پیغام نہیں پہنچا تھا۔ جی نہیں، یہ اللہ کا وعدہ تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کو پورا کیا۔ ہر دور کے مطابق، ہر زمانے کے مطابق، ماحول کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کو نازل کیا۔ کبھی دین پر عمل کرنے کو بہت سخت بنا دیا اور کبھی اس کو بہت آسان بنا دیا۔ جتنے بھی دین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں نازل فرمایا، وہ سارے ادیان یقیناً اللہ تعالیٰ کی جانب سے تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک دین زیادہ پسندیدہ اور زیادہ محبوب تھا۔ چنانچہ اس دین کو اللہ رب العزت نے سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل فرمایا، اور اس کے نازل فرمانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اعلان ہوتا ہے کہ انسانوں، ہم نے جو دین تمہارے اوپر نازل کیا ہے یہ ایسا مکمل دین ہے، ایسا جامع دین ہے کہ اس سے بہتر اور اس سے مکمل دین کبھی نازل نہیں کیا گیا۔ اگر اس سے پہلے یہ دین کوئی مکمل دین نازل کیا گیا ہوتا اور پسندیدہ دین نازل کیا گیا ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دین کی تعریف اس طریقے سے نہیں فرماتا۔ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی اس دین کو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم لوگوں تک پہنچایا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے غار حرا سے نازل کرنا شروع کیا۔ سب سے پہلے لفظ اقرا کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام اپنے بندوں تک پہنچا دیا، اور 23 سالہ زندگی میں مکمل طریقے سے ضرورت کے مطابق، حاجت کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ دین کو نازل کرتا رہا، یہاں تک کہ ایک وہ مبارک دن بھی آیا جس دن پورے مسلمان تقریباً جتنے لوگ ایمان لائے تھے اس وقت وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان عرفات میں موجود تھے۔ اللہ رب العزت کی جانب سے
اس میدان عرفات میں اعلان کیا جاتا ہے اور یہ آیت نازل ہوتی ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. انسانوں آج یہ دن مکمل ہوا. یہ عرفہ کا دن جہاں پر مسلمانوں کی اتنی بڑی اجتماع ہے, اتنا بڑا اجتماع ہے, اور جو دن اتفاق سے جمعہ کا دن, وہ عرفہ کا دن جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تھا, حجۃ الوداع, وہ جمعہ کا دن تھا. اس جمعہ کے دن اور اس عرفہ کے دن اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی اور کہا آج یہ دن مکمل ہو گیا. اور یہی دین جو ہے یہ پسندیدہ دین ہے ہمارے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی, اپنی نعمت کو میں نے مکمل کر دیا. یہ دین جو آپ کو دی جا رہی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت. تو دین مکمل اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت مکمل. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا, اور یہی جو دین اسلام ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتنی 23 سالہ زندگی میں نازل کی گئی ہے, یہی دین اور یہی شریعت اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے. اب اس کے مقابلے میں اگر کوئی اور دین آئے اور کوئی شریعت آئے تو اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں وہ دین پسندیدہ نہیں ہو سکتا. اللہ کے ہاں وہ دین نعمت نہیں بن سکتی, وہ دین زحمت بنے گی اور وہ دین ناپسندیدہ ہوگی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ذمہ داری لی تھی انسانوں کی ہدایت کے لیے, وہ ذمہ داری اپنی مکمل کر دی اور دین اور شریعت کو نازل کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد کی ذمہ داری ڈالی. دین نازل کرنا یہ اللہ کا کام تھا. اس کے بعد دین کا دوسروں تک پہنچانا, دین کی وضاحت کر دینا, دین کی تشریح کرنا, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی گئی. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ, اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے ان پڑھوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا. کس لیے بھیجا تھا؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. رسول کی ذمہ داری یہ تھی کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے جو احکام, جو شریعت نازل کیے گئے تھے اس شریعت کو پڑھ کر کے سنا دیں. نمبر 1 یتلو علیہم آیاتہ, اللہ تبارک تعالیٰ کی آیات, ہدایات کو نمبر 1 یہ کام ہے کہ آپ پڑھ کر کے سنا دیں. وَيُزَكِّيهِمْ, اور ان آیات اور ہدایات کی روشنی میں لوگوں کو پاک اور صاف کریں, لوگوں کو ان کے گناہوں سے پاک اور صاف کریں. لوگ گناہوں سے پاک اور صاف کب ہوں گے؟ جب اس دین کے مطابق عمل کریں گے جو دین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی. تو آپ اس کو لوگوں کو سنا دیں اور اس دین کی روشنی میں لوگوں کو اپنے گناہوں سے پاک اور صاف کر دیں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کتاب نازل کی ہے, جو آیتیں نازل کی ہیں, پڑھ کر کے سنانے کے بعد اچھی طریقے سے اس کی وضاحت کر دیں, اس کی تعلیم دے دیں. اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو حکمت عطا فرمائی ہے, جو سنت عطا فرمائی ہے, اس سنت کی تعلیم دے دیں. تعلیم ایسے نہیں دی جاتی ہے کہ ہاں ایک مرتبہ رٹا دیا پڑھا دیا ہو گیا, جی نہیں. تعلیم میں ہر چیز کی وضاحت ہوتی ہے. ایک متن ہوتا ہے, اس میں کتنے گوشے پائے جاتے ہیں, کتنے نقطے پائے جاتے ہیں, اس کی وضاحت کرنا یہ مدرس کی ذمہ داری ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کا معلم اور قرآن کا مبین اور قرآن کا مدرس اور سنت کا مدرس بنا کر کے بھیجا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ شریعت کی وضاحت کی, اور جو ہے بہت ہی واضح طریقے سے یہ حکم دیا گیا کہ
جو شریعت ہم آپ کو دے رہے ہیں اس کو بالکل واضح کر کے لوگوں تک پہنچا دیجئے تاکہ کسی قسم کا کوئی اغماض نہ باقی رہے. کوئی یہ نہ کہے کہ بھائی یہ چیز تو ہمارے سمجھ میں نہیں آتی ہے یا یہ چیز ہم سمجھ نہیں سکے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ جو کچھ آپ کے اوپر نازل کیا گیا، جو کچھ، چاہے وہ قرآن کی شکل میں ہو، چاہے وہ سنت کی شکل میں ہو، چاہے وہ وحی جلی کی شکل میں ہو، چاہے وہ وحی خفی کی شکل میں ہو، جو بھی چیز اللہ تعالی کی جانب سے آپ کو دی جا رہی ہے، آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ وضاحت کر کے لوگوں تک پہنچا دیجیے. اگر ایسا آپ نے نہیں کیا تو یاد رکھیے کہ آپ کو جو ذمہ داری اور جو منصب نبوت دی گئی ہے آپ نے اس کا حق ادا نہیں کیا. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. رسول اگر آپ سے ذرا بھی پہنچانے میں کوتاہی ہوئی اور وضاحت کرنے میں ذرا بھی کوتاہی ہوئی تو آپ نے اپنی ذمہ داری کا حق ادا نہیں کیا. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. ہم نے یہ شریعت آپ کے اوپر اس لیے نازل کیا ہے تاکہ آپ کھول کر کے لوگوں کو بتا دیں، کھول کر کے بتا دیں، وضاحت کر کے بتا دیں اس چیز کی جو آپ کے اوپر نازل کی گئی. انزلنا الیک الذکر لتبین للناس. سارے لوگوں کو بتا دیں. ایسا نہیں کہ کسی کو بتائیں کسی کو نہ بتائیں، سارے لوگوں کو بتا دیں جو وہاں پر موجود ہیں، جو سننے والے ہیں. ان کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ دوسروں تک پہنچائیں. تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ واضح طریقے سے اس شریعت کو کھول کر لوگوں تک پہنچا دے اور بیان کر دے. کیا کوئی مسلمان یہ تصور کر سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذمہ داری نہیں ادا کی؟ کیا کوئی مسلمان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مکمل شریعت اور مکمل دین جو آپ کو دی گئی تھی مکمل طریقے سے نہیں پہنچایا، کچھ باتیں آپ نے چھپا لیا یا کوئی ایسی چیز اس میں داخل کر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کی مرضی نہیں تھی، جو اللہ کا حکم نہیں تھا؟ کیا کوئی مسلمان ایسا عقیدہ رکھتا ہے؟ نہیں رکھ سکتا ہے. اور اگر کوئی مسلمان ایسا عقیدہ رکھتا ہے تو وہ مسلمان نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب نبوت میں ایک طرح سے خیانت کا الزام لگانا کہ آپ نے پہنچایا نہیں اور لوگوں نے اس کو سمجھا نہیں. تو دین و شریعت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچا دیا اور واضح کر کے پہنچا دیا. جس دن قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی تھی 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات میں، اس کے دوسرے ہی دن 10 ذی الحجہ کو میدان منی میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا تھا تو آپ نے وہ 90,000 صحابہ کی تعداد جو وہاں موجود تھی کم و بیش، آپ نے ان لوگوں کے درمیان یہ کہا تھا، یہ سوال اٹھایا تھا کہ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے اپنی ذمہ داری ادا کی اور دین کو مکمل اور جامع طریقے سے نازل کیا اور وہ چیز آپ کو معلوم ہو گئی. کل آیت نازل ہوئی تھی، آپ لوگوں نے سنا اور آپ لوگوں نے یاد کیا. اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ڈالی تھی، دین کی وضاحت کرنا اور اس کو لوگوں تک پہنچا دینا. آپ حضرات اب یہاں پر یہ بتائیے کہ کیا وہ دین جو اللہ نے میرے اوپر نازل کیا تھا میں نے اس میں کچھ چھپا لیا ہے؟ میں نے اس کی وضاحت نہیں کی، میں نے اس کو اچھی طریقے سے پہنچایا نہیں؟ کیا آپ لوگوں نے اس کو سمجھا نہیں؟ ذرا ہم کو بتا دیجئے. لوگوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لقد ادیت الرسالہ وبلغت الامانہ، بلغت الرسالہ وادیت الامانہ. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اوپر جو ذمہ داری اللہ تبارک تعالیٰ نے بحیثیت رسول اور نبی ڈالی تھی اور جو امانت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا تھا آپ نے مکمل ڈھنگ سے اس کو پہنچا دیا. اور ہم سارے لوگ اس پر گواہ، ہم سارے لوگ اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ آپ نے دین کو مکمل طریقے سے بغیر کسی نقص کے اور بغیر کسی کمی اور زیادتی کے پہنچا دیا اور ہم لوگ اس دین کو سمجھ گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ آسمان کی جانب اٹھایا اور کہا کہ اللہم اشہد
اللہم شد اللہم شد. 3 مرتبہ آپ نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ تو بھی گواہ ہے نا کہ یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں. اس میدان مینا میں بیٹھ کر کے اتنی بڑی صحابہ کرام کی تعداد یہ کیا کہہ رہی ہے. یہ لوگ یہ گواہی دے رہے ہیں کہ ہمارے اوپر جو ذمہ داری تھی ہم نے ذمہ داری مکمل کر دی اور ہم نے یہ بات ان لوگوں تک پہنچا دیا. اور آپ نے کہا تھا کہ اب تمہاری ذمہ داری ہے الا فلیبلغ الشاہد منکم الغائب کہ جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ اس دین کو دوسروں تک پہنچا دے. یہ تم لوگوں کی اب ذمہ داری ہے. تو میں تو اپنی ذمہ داری سے ادا ہو گیا اور اپنی ذمہ داری ادا کرنے کے بعد تم لوگوں کو اس ذمہ داری کے ادا کرنے پر گواہ بنا لیا اور اب اللہ تعالیٰ کو بھی گواہ بناتا ہوں کہ ہم نے کوئی کوتاہی اور کوئی کمی نہیں کی. اللہ نے اپنی ذمہ داری ادا کی, رسول نے اپنی ذمہ داری ادا کی. اب ذمہ داری باقی بچی ہم جیسے انسانوں کی اور مسلمانوں کی. ہماری ذمہ داری کیا تھی؟ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. مسلمانوں یہ تمہاری ذمہ داری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو جو کچھ دیا ہے اسی کے لینا اور جس سے منع کیا ہے اس سے رک جانا. بس یہ تمہاری ذمہ داری ہے. اس ذمہ داری کو اگر تم لوگوں نے صحیح طریقے سے نبھایا تب تو تمہاری زندگی کامیاب اور کامرا ہوگی. اور اگر کہیں اس ذمہ داری میں تم نے کوتاہی کی اور رسول کی دی ہوئی چیزوں کے علاوہ کسی دوسری چیز کو تم نے قبول کیا اور آپ کی جو ہے ان باتوں سے جس سے آپ نے منع کیا ہے اس کے علاوہ اگر آپ اس سے باز نہیں آئے تو یہ سمجھیے کہ اب آپ لوگوں نے اپنی ذمہ داری نہیں ادا کی. محترم بھائیوں اور دوستوں, اب ذرا اپنی ذمہ داری کے تحت ہم لوگ یہ سوچیں اور ہم لوگ یہ غور کریں کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے دین کو مکمل کر دیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچا دیا تو اب ظاہر بات ہے کہ مکمل ہونے میں اور پہنچانے میں اب کوئی چیز تو باقی نہیں بچی ہوگی شریعت کی. نماز اور روزہ, عقائد اور عبادات, احکامات اور حقوق اور معاملات اور زندگی گزارنے کی جتنی بھی چیزیں تھیں سب کی وضاحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی ہے اور جتنا ہونا تھا سب آپ نے بیان کر دیا. لیکن آج بھی مسلمانوں کی ایک جماعت ایسی ہے جو عملی طور سے یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں, رسول نے صحیح طریقے سے نہیں پہنچایا, کچھ چیزیں رسول چھوڑ کر کے چلے گئے. کیا چھوڑا آپ نے؟ کون سی چیز ہے جو کتاب و سنت میں موجود نہیں ہے اور وہ چیز چھوٹی ہوئی تھی اس سے اب دین کو مکمل کرنے کی ضرورت. کیا چیز ہے وہ؟ کس کتاب و سنت سے یہ چیزیں لی جا رہی ہیں جو دین و شریعت میں موجود نہیں ہیں؟ جی ہاں, آج ہم نے اپنے عمل سے یہ ثابت کیا کہ عید میلاد النبی رسول نے نہیں بتایا. آج ہم نے اپنے عمل سے یہ ثابت کیا کہ جو ہے شعبان کی 15ویں رات کو عید منانے کی چیز رسول نے نہیں بتائی. آج ہم نے اپنے عمل سے یہ ثابت کیا کہ رجب کا کوڑا رسول نے نہیں بتایا. آج ہم اپنے عمل سے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ عید میلاد النبی کا جلوس نکالنا رسول نے نہیں بتایا. اگر رسول نے بتایا ہوتا تو کتاب و سنت میں کہیں نہ کہیں اس کا ذکر موجود ہوتا. اگر کتاب و سنت میں اس کا ذکر موجود نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول نے اس کو نہیں بتایا اور اب آپ لوگ اس شریعت کو مکمل کر رہے ہیں. جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے عید کے تعلق سے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, آپ فرماتے ہیں کہ جو ہے مسلمانوں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم لوگوں کے لیے عید کا 2 دن متعین کر دیا. پورے سال میں عید کا 2 دن اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے متعین کر دیا ہے. ایک دن عید الاضحیٰ کا ہے اور ایک دن عید الفطر کا ہے. اور اس کے علاوہ ہفتے میں ایک دن جمعہ کا جو دن ہوتا ہے یہ تمہارے لیے ہفتے کی عید ہے. یہ 3 عید آپ نے بتا دیا اور بقیہ عید آپ نے نہیں بتایا. تو یہ بقیہ عید آیا کہاں سے؟ اس عید پر اگر ہم عمل کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شریعت مکمل نہیں, ہم شریعت میں اب اضافہ کر رہے ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح طریقے سے پہنچایا نہیں, کچھ چھوڑ دیا تھا, اب ہم اس کو آج بڑھا رہے ہیں. میرے محترم بھائیوں اور دوستوں, اپنے حساب سے ہم یہی ثابت کر رہے ہیں. اگرچہ عقیدہ ایسا نہ, زبان سے اگرچہ کوئی مسلمان یہ نہ کہے کہ رسول نے کوتاہی کی, لیکن عمل سے یہی بتا رہا نا کہ رسول نے کوتاہی کی.
تبھی تو کتاب و سنت میں وہ چیز نہیں ہے، اور یہ چیزیں آج ہمارے ماحول اور معاشرے میں پائی جاتی ہیں اور بہت دھوم دھام سے پائی جاتی ہیں، اور مسلمان اسی کو دین اور مذہب اور شریعت سمجھتا ہے۔ اس کو نہ کرنے والے کو اب تو کافر اور فاسق کہا جا رہا ہے۔ اور یہ عید میلاد النبی آیا کہاں سے تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تقریباً 600 سال کے بعد، کتنے دنوں کے بعد؟ تقریباً 600 سال کے بعد ایک آدمی پیدا ہوا، ایک صوفی جس کا نام تھا عمر ابن محمد، ملا عمر ابن محمد، جس کا انتقال سن 604 ہجری میں ہوا۔ اس کے دماغ میں یہ بات آئی، سب سے پہلے شیطان نے یہ سوچا، اس کے دماغ میں ڈالا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جس دن ہوئی ہے اس دن عید منانی چاہیے، اور آپ کا برتھ ڈے یا جنم دن منانی چاہیے۔ اس کے دماغ میں یہ بات شیطان نے ڈالی۔ بات تو ایسی تھی کہ ہر مسلمان جو سنت اور سیرت سے محبت رکھتا ہے فوراً قبول کر لے گا کہ ہاں بھائی بات تو بہت اچھی ہے، اور یہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو ہے اضافہ ہوگا، تو لہذا ضرور منانا چاہیے۔ اب شیطان نے جب یہ بات اس کے دل میں ڈال دی تو اس نے یہ سوچا کہ اب اس کو جو ہے دوسروں تک پہنچانا چاہیے۔ چنانچہ اس زمانے میں جو حاکم تھا علی ابن سبکتگین، محمود سبکتگین کا لڑکا علی ابن سبکتگین، جس کو مظفر الدین کہا جاتا تھا، دور فاطمی کا ایک حاکم تھا اپنے زمانے کا، اس نے اس حاکم کے کان میں یہ بات ڈالی اور اس کو ترغیب دلایا اور اس سے کہا کہ عید میلاد النبی ہونا چاہیے اور حکومت کے پیمانے پر ہونا چاہیے، اس کا اعلان کرنا چاہیے آپ کو۔ اس کے بھی دل میں بات آ گئی، شیطان نے ڈال دیا۔ چنانچہ اس نے ایک دعوت عام کیا کہ عید میلاد النبی ہونے والی ہے فلاں تاریخ کو، لہذا چلو سارے لوگوں کی دعوت ہے، اور دعوت ہی کے لیے اس کو رائج بھی کیا گیا۔ آپ بنیاد دیکھ لیجئے، دعوت کھانے کے لیے لوگ جمع ہوئے تھے عید میلاد النبی کے نام پر، اور جب وہاں لوگ جمع ہوئے تو یہ ہوا جب کھانا وانا کھا لیا قاعدے سے، اس کے بعد یہ اعلان ہوا کہ آئندہ سال پھر دعوت رہے گی، پھر آئیے آپ لوگ۔ اب ظاہر بات ہے دعوت کا نام سن کر تو سب ٹوٹ پڑے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ اس عید کی ابتدا ہوئی اور ہر سال یہ عید میلاد النبی منائی جانے لگی۔ اب ظاہر بات ہے جب بادشاہ وقت اور حاکم وقت کسی کام کا حکم دیتا ہے تو ایسے اہل علم مل جاتے ہیں اس کو، جو اس کے لیے طرح طرح سے دلیلیں تلاش کرتے ہیں، چاہے دلیل ہو چاہے نہ ہو، تو حجتی کے ذریعے سے دلیل لائیں گے، لیکن دلیل تو دینا ہی دینا ہے، کیسے دینا ان کو خوش کیا جائے۔ تو ایک شیعی عالم جو تھا اس نے یہ کام کیا اور ایک شیعی حکومت نے اس کام کو رائج کیا۔ محترم بھائیوں اور دوستوں، آپ اندازہ لگائیے، غور کیجئے کہ کیا یہ دین اور مذہب میں شامل ہو سکتا ہے؟ 600 سال کے بعد اگر کوئی آدمی کوئی چیز ایجاد کرتا ہے تو وہ کیا قابل قبول ہوگی؟ کبھی نہیں قابل قبول ہوگی۔ یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سراسر مخالفت ہے۔ اور آپ نے کہا تھا کہ دیکھو ہمارے اس دین میں کوئی اب نئی چیز نہیں بنانا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ ہمارے اس دین میں اب اگر کوئی نئی چیز لاتا ہے، نئی بات بتاتا ہے اور نیا پیغام دیتا ہے، نئی چیزیں مناتا ہے، وہ بدعت ہوگی، وہ گمراہی ہوگی، لہذا ایسا نہیں کرنا، مردود ہوگی، وہ کرنے والا بھی مردود ہوگا، جو اس میں تعاون کرتا ہے تو تعاون علی الشر ہوگا، سب کے سب مردود ہوں گے۔ بدعت ایجاد کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سراسر توہین ہے کہ آپ کی سنت کے خلاف ایک دوسری چیز کا ایجاد کیا جائے۔ محترم بھائیوں اور دوستوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدعت کے ایجاد سے ڈرایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ۔ ان لوگوں کو ہوشیار ہو جانا چاہیے، ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول کی حکم کی مخالفت کرنے والوں کو
ہوشیار ہو جانا چاہیے، ڈرنا چاہیے ایسی ابتلا اور آزمائش سے جو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر نازل کر دے گا، ورنہ سخت اور دردناک عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ تو یہ قرآن کریم نے بھی ڈرایا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ڈرایا، اور آپ نے کہا تھا مسلمانوں لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، مجھ کو اتنا زیادہ نہیں بڑھا دینا جتنا کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو بڑھا دیا۔ عیسائیوں نے کیسا بڑھایا عیسیٰ ابن مریم کو؟ خدا کا بیٹا ان کو قرار دے دیا اور وہ ان کا برتھ ڈے منانے لگے۔ یہ برتھ ڈے وہیں سے ہم نے لے لیا جہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نقطے پہ ہاتھ رکھ کے بتایا تھا کہ ان کی اطلاع نہیں کرنا اور ان کی طرح نہیں ہو جانا، ڈائریکٹ ہم نے اس کو لے لیا اور عیسائیوں کی نقل کرتے ہوئے جیسے وہ عیسیٰ علیہ السلام کا جنم دن مناتے ہیں ایسے ہم بھی اپنے رسول کا جنم دن منانے لگے۔ جنم دن منانے سے کسی کی عزت بڑھتی ہے کیا؟ میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نقطے سے خاص طور سے منع کیا اسی نقطے سے آج ہم نے پکڑ لیا ہے اور اسی کو ہم دین و شریعت مانتے ہیں اور دین و شریعت سمجھتے ہیں۔ کیا وہ چیز دین و شریعت ہو جائے گی؟ کبھی نہیں ہوگی۔ اگر دین و شریعت ہوتی اور وہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ کوئی حکم ہوتی تو جو بڑے بڑے اہل علم دنیا میں پیدا ہوئے اور وہ صحابہ کرام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ مر مٹنے والے تھے، کیا وہ نہیں کر سکتے تھے؟ کیا وہ جلوس نہیں نکال سکتے تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس طاقت نہیں تھی افراد کو جمع کرنے کی جن کی ایک آواز پر پورے صحابہ کرام اکٹھا ہو جاتے تھے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا اللہ تعالیٰ نے طاقت اور قوت نہیں دی تھی؟ تو کسی نے تو جلوس نہیں نکالا، کسی نے گیٹ تو نہیں بنایا رسول کے آنے کے لیے، کسی نے چراغاں تو نہیں کیا، تو کیا وہ دین و شریعت سے دور تھے؟ وہ لوگ تم ہی سب سے بڑے دین کے ٹھیکیدار بن گئے ہو اور تم یہ سمجھتے ہو کہ جو اس کو نہیں کرتا وہ کافر اور مرتد ہوتا ہے۔ کبھی اپنے گرماغ میں منہ ڈال کر کے جھانکا نہیں؟ کبھی تم نے یہ نہیں سوچا کہ یہ کون شریعت آئی کہاں سے؟ کبھی تم نے یہ نہیں خیال کیا کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی کامل شریعت جو اللہ تعالیٰ نے دی تھی اس میں ہے کہ نہیں ہے؟ اور اس کے بعد اس کو اتنا بڑا دین بنا لیا ہے اور اس پر اتنے زیادہ اخراجات آنے لگے ہیں اور اب تو اس کو ایک سیاسی چیز بنا لی گئی ہے۔ اگر سیاسی چیز نہیں ہوتی تو بمبئی میں اس کی قیادت کون سے لوگ کرتے ہیں؟ آپ لوگ اخبارات پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، جانتے ہیں کیسے کیسے سیاست داں جو ہوتے ہیں وہ عید میلاد النبی کے جلوس کی قیادت کرتے ہیں جگہوں پر، مختلف مقامات پہ۔ یہی سب سے بڑے دین کے ٹھیکیدار ہیں، یہی سیاست داں جس میں کافر اور مشرک اور ہر قسم کے لوگ شریک ہوتے ہیں۔ ان کو آپ کے دین سے اتنی محبت، آپ کے رسول سے اتنی محبت ہو گئی ہے، آخر کیا وجہ ہے کہ اتنے دھوم دھام سے اس میں شرکت کرتے ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ یہ دین کے سراسر خلاف ہے، جس کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، شیطان گمراہ نہ کرے، شیطان گمراہ کرنے کے لیے طرح طرح سے ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہے۔ پچھلے سال ایک اخبار میں نے دیکھا، ایک صاحب نے لکھا، ایک عالم نے لکھا، ان علماء میں سے جو عید میلاد النبی کے لیے دلیلیں تلاش کرتے ہیں، انہوں نے لکھا ایک اخبار میں کہ عید میلاد النبی کی دلیل کتاب و سنت میں موجود ہے۔ چنانچہ انہوں نے صحیح بخاری کی ایک حدیث کا حوالہ دیا، اس حدیث میں یہ لکھا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو اس کی بشارت حضرت صہیبہ جو لونڈی تھی، یہ بشارت لے کر کے ابو لہب جو آپ کا چچا تھا، جو بعد میں آپ کا سب سے بڑا دشمن بنا، اس کے پاس بشارت لے کر کے گئی کہ آپ کے بھائی عبداللہ کے یہاں بچہ پیدا ہوا۔ مارے خوشی کے اس نے صہیبہ کو آزاد کر دیا۔ تو اس میں لکھا اس آدمی نے کہ اگر ابو لہب کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر خوشی ہو سکتی ہے اور وہ لونڈی کو آزاد کر سکتا ہے تو کیا ہم خوشی نہیں منا سکتے ہیں؟ اللہ اکبر! دیکھیے استدلال، یہ فقاہت دیکھیے، ابو لہب کی شریعت پر عمل کرنے کے لیے رسول کی شریعت کو پس پس ڈال دیا۔ ابو لہب سے دلیل لیتے ہیں عید میلاد النبی کے لیے، ظاہر بات ہے رسول میں نہیں ملے گا، رسول کے دشمنوں ہی میں ملے گا، آپ کو رسول کی سنت میں، رسول کی سیرت میں نہیں ملے گا۔ تو ایسی ایسی دلیلیں دی جاتی ہیں، ظاہر بات ہے یہ دلیلیں
سننے والے جو ان کے متبعین اور ماننے والے ہیں تھڑک اٹھتے ہیں کہ واہ کیا فرما دیا. دماغ نہیں کام کرتا ہے ان کا. کیسے کام کرے گا؟ جو سنت کی مخالفت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دماغ پر راہ دیتا ہے، پھر وہ نہیں سمجھ پاتا ہے سنت اور بدعت کیا ہے. محترم بھائیوں اور دوستوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کرنا، یہی اس شریعت پر عمل کرنا ہے. کہا ہے اور آپ نے واضح کر دیا ہے مسلمانوں، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما. مسلمانوں دو چیز ہیں، صرف یہ دو چیز میں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اس کے علاوہ کچھ نہیں. وہ کیا دو چیزیں ہیں؟ اور ان دو چیزیں ایسی ہیں تم کبھی بھی نہیں گمراہ ہوگے. لن ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے. کب؟ جب ان دونوں چیزوں کو پکڑے رہو گے. لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، اللہ کے رسول کی کتاب اور میری سنت، بس یہ دو چیزیں ہیں. اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں سب خرافات، سب بدعت، سب گمراہی اور سب دین سے دور کی طرف لے جانے والے راستے ہیں. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر محبت ہے، حقیقت میں محبت ہے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرو. بدعات سے عمل کر کے رسول کے قریب کوئی نہیں ہوگا، وہ تو رسول سے دور ہوتا جائے گا. اللہ کے رسول کا فرمان ہے من احب سنتی فقد احبنی، جس کو میری سنت میرے طریقے سے محبت ہے سمجھو کہ اس کو مجھ سے محبت. جس کو رسول کے طریقے سے نہیں محبت ہے، بدعات کے طریقے سے محبت ہے، تو رسول سے محبت نہیں ہو سکتی، تو رسول کا دشمن ہے. اور اللہ کا فرمان بھی یہی ہے کہ اگر مجھ سے میرے پاس بھی آنا چاہتے ہو قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر اللہ سے بھی محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہو تو رسول کے واسطے سے ہو. تو رسول کے واسطے کے بغیر کچھ قابل قبول نہیں ہے. تو یہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 600 سال کے بعد شیعی دور حکومت میں ان لوگوں نے پیدا کیا تھا، تو وہ کیسے دین ہو جائے گا، وہ کیسے مذہب ہو جائے گا؟ مسلمانوں کے پاس 2 عید جو سال کی ہوتی ہے اور 1 عید جو ہفتے کی ہوتی ہے. یہ رسول کی شریعت ہے اور یہ رسول کی سنت. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہمارے دل و دماغ کو ایمان کی روشنی سے منور فرما دے. غفور رحیم تو اس دین پر عمل کرنے کی مکمل توفیق دے جو دین تو نے مکمل طریقے سے نازل کیا اور جو دین تو نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اور اس دین پر عمل کرنے کی توفیق دے جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل طریقے سے پہنچایا ہے. اللہ تعالیٰ ہر قسم کی بدعت، ہر طرح کی گمراہیوں سے ہم لوگوں کو محفوظ رکھ. اللہ رب العزت جتنی بھی غلطیاں اور کوتاہیاں ہم سے ہو رہی ہیں، غفور رحیم تو اس کو معاف فرما. جب تک اس دنیا میں زندہ رکھے، عزت احترام کے ساتھ اسلام پر زندہ رکھے، اور ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ